السلام علیکم ناظرین، پروگرام شام ڈھلے کے ساتھ ارشد اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے ساتھ مسٹر اینڈ مسز کوثر عثمانی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھی بات ہے۔ اچھا، تعارف تھوڑا سا ہو جائے ناظرین۔ جناب کوثر عثمانی صاحب جو ہیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن اور فیڈریشن آف علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشنز کے، اور ساتھ ہی ساتھ CEO ہیں سٹی کنٹریکٹنگ گروپ کے۔ ماشاء اللہ کافی مصروفیت آپ کی پروفیشن کے لحاظ سے بھی، اور پھر علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشنز اور فیڈریشن کے ساتھ بھی جی ماشاء اللہ۔ اور ہماری بھابھی جان ماشاء اللہ شاہین عثمانی، پروفیسر بروکلن کالج سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک۔ جی ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اور آپ ساتھ ساتھ چائلڈ ڈیولپمنٹ اور ڈائریکٹر ارلی انٹرونشن پروگرام انڈیا، وہ بھی بروکلن کالج سے جی آپ کر رہی ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ تو ناظرین، دو بڑے خوبصورت مہمان آج ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن، فیڈریشن، اور پھر ان کے ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کچھ۔ تو کہاں سے شروع کیا جائے؟ آئی تھنک تھوڑا سا الومنائی ایسوسی ایشن اور فیڈریشن کی جو ایسوسی ایشنز ہیں، تھوڑا سا اس کا بتائیے۔ جی ضرور۔ جی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا کی ایک بہترین یونیورسٹی ہے، اور میرے حساب سے تو نمبر 1 ہے، اور ابھی ہمیشہ شروع سے جب سے بنی ہے وہ 1 سے 10 نمبر تک ان کی رینکنگ رہی ہے انڈیا میں۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک بہت اچھی بات ہے یہ، جب سر سید احمد خان نے یہ شروع کی تھی، یہ تحریک علی گڑھ تحریک سے شروعات ہوئی تھی، جی تو ان کا ایک دور اندیشی تھی کہ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے لیے، قوم کو آگے لے جانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک جو ایڈوانس سائنس اور میتھ اور انگلش کی تعلیم ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جی، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج دنیا کے ہر بڑے شہر میں، ہر ملک میں، ہر بڑے شہر میں، اور ایک ایسوسی ایشن ہے علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن کے نام سے، اس شہر کے نام سے، جس میں کہ ایک ہمارے نیو یارک کی بھی ایسوسی ایشن ہے، جیسا آپ نے کہا میں پریزیڈنٹ ہوں اس کا۔ جی بالکل، وہ ہے علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشن نیو یارک۔ تو ایک ہمارے نارتھ امریکہ میں ایک باڈی ہے جو کہلاتی ہے فیڈریشن آف علی گڑھ الومنائی ایسوسی ایشنز۔ ٹھیک، تو دیٹ از امبریلا باڈی آف آل دا ایسوسی ایشنز ان نارتھ امریکہ۔ ٹھیک۔ تو ابھی اس کے انڈر جو ہے سارے تو نہیں، لیکن ہاں 18 ڈفرینٹ ایسوسیشنز ہیں جو US میں اور کینیڈا میں ہیں۔ اچھا، تو وہ اتفاق سے وہ اس سال جو ہے میرے لیے ذمہ داری دے دی ہمارے جو دوسرے لیگس ہیں یہاں پہ اور پورے نارتھ امریکہ میں کہ ہم اس کی صدارت کریں۔ ٹھیک، تو کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اچھا صحیح ہے۔ اور آپ زیادہ تر ایسوسی ایشن اور فیڈریشن کے اس کے تحت آپ زیادہ تر آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں؟ کچھ تو میرے سامنے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، ادبی پروگرام ہیں، مشاعرے ہیں، بڑے اچھے اچھے مہمانوں کو بر صغیر سے، انڈیا، پاکستان اور مختلف ملکوں سے بلاتے ہیں، اور یہاں پہ یعنی بہت عمدہ ایک اچھے پیمانے پہ یہ پروگرام ہوتے ہیں۔ کچھ اور بتائیے، کیا ایسوسی ایشن اور فیڈریشنز کیا کر رہی ہیں؟ جی، تو ایسوسی ایشن جو ہر ایسوسی ایشن جو ہے ان الگ الگ ان کے کام ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز جو تقریباً ہر ایسوسی ایشن کرتی ہے وہ ایک عالمی مشاعرہ کرتے ہیں ہر سال۔ ٹھیک ہے، جو فیڈریشن آرگنائز کرتی ہے، جو اس سال آپ نے دیکھا بھی ہے، ابھی مشاعرہ ہوا تھا۔ جی بالکل، جس میں ہم انڈیا اور پاکستان دونوں جگہ کے اچھے مشہور شاعروں کو بلاتے ہیں۔ جی بالکل، اور پھر یہاں پہ لوکل شاعر بھی ہوتے ہیں ہر شہر میں جہاں پہ بھی مشاعرہ ہے۔ جی، تو انڈیا میں بھی آئے تھے وہ۔ جی بالکل، اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک کلچرل پروگرام ہوتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کہتے ہیں کہ نا کہ اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہے تو اس کی زبان کو ختم کر دیں۔ جی بالکل، تو وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زبان جو اردو ہے وہ قائم رہے، اور اس کے لیے مشاعرہ بہت اچھی چیز ہے۔ نہیں، یہ اردو کے فروغ میں واقعی آپ کا
آپ کی ایسوسیشن کا, اور خصوصاً علی گڑھ کا شروع سے ہی بڑا رول ہے ایک, جی جی جی, اور کوشش کرتے ہیں ہم لوگ کہ اس کو قائم رہے. جی بے شک. وہ ہے. اور سر سید احمد خان صاحب تو میں کہتا ہوں کہ انہوں نے, یعنی میں کہتا ہوں کہ اتنا بڑا کام کر دیا تھا کہ اندازہ نہیں کر سکتے ہم لوگ. جی. اور وہ جو مجاز نے ایک شعر میں آپ کے ترانے بھی موجود ہے کہ یہ جو ابر یہاں سے اٹھا ہے یہ سارے جہاں پہ برسے گا, اور دیکھ لیں وہ برس رہا ہے بالکل, اور بہت اچھی طرح سے برس رہا ہے, اور اچھے کام کر رہے ہیں علی گڑھ کے لوگ جہاں بھی ہیں پوری دنیا میں. اور سب سے اچھی بات یہ ہوتی تھی کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں, کسی علی گڑھ والے سے کہیں کہ بھائی میں علی گڑھ کا ہوں, ملنا چاہ رہا ہوں, تو وہ آپ کو بالکل ہاتھوں ہاتھ لیں گے اور بہت خدمت کرتے ہیں. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں کچھ اضافہ کروں. جی بسم اللہ. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک بہت مختلف ہے اور یونیورسٹی سے جو میں نے اکثر دیکھا ہے. ایک تو ان میں ایک اپنی یونیورسٹی سے محبت یہ بہت ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہر وقت موجود ہیں ایک دوسرے کے لیے, یہ بہت کم ہوتا ہے. جیسے کہ اگر رات کے 2 بجے بھی ہم کو فون آئے گا JFK سے کہ جو ہے میں علی گڑھ سے آیا ہوں اور مجھے کوئی لینے کوئی نہیں ہے, آپ یقین کریں 3-4 لوگ تیار ہو جائیں گے جانے کے لیے, لینے کے لیے. تو دس جو ہم ایک دوسرے سے جو جڑے ہوئے ہیں یہ بہت کم ہوتا ہے. اور میرے خیال سے تو جتنے بھی, جیسے کوثر نے بتایا ہے کہ جتنے بھی بڑے ملک ہیں اور بڑے شہر ہیں وہاں پہ ہر جگہ آپ کو ایسوسیشن مل جائے گی. ہم نے ایک فلم بھی بنائی تھی جس میں ہم نے 25 ملک سے جو ہے ریپرزنٹیٹیوز لیے تھے علی گڑھ کے پڑھنے والے, اور ہم نے کووڈ کے اوپر ان کا میسیج دلایا تھا. تو اٹس اے ویری سکسیسفل, بہت اچھا ویڈیو بنا تھا. تو اور آپ یہ سوچیے کہ ہم کسی کو بھی نہیں جانتے تھے, صرف ایک جگہ آپ ملیشیا فون کریں تو ایک کسی کو آپ جانتے ہیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ وہ دبئی میں کون ہے, وہ دبئی والا بتا دے گا, فرانس میں کون, علی گڑھ والے. سو لائک بہت زیادہ ایک دوسرے کو کی ہیلپ کرتے ہیں اور ہر وقت ایک دوسرے کے لیے رہتے ہیں, موجود رہتے ہیں. صحیح ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے علی گڑھ والوں کی, بہت اچھی بات ہے. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ شام ڈھلے میں گفتگو کرتے ہیں ہم مہمانوں سے, اور ان کی پسند کو بھی سنتے ہیں, سنواتے بھی ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی کچھ شوق ہیں. ماشاءاللہ سے میرا جتنا آپ کے ساتھ میری ایسوسیشن جو رہی ذاتی طور پہ, تو اس میں دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ذوق رکھتے ہیں. جہاں اردو زبان کے لیے آپ ایفرٹس کرتے ہیں, وہاں خود بھی آپ ذاتی طور پہ بھی آپ کی ایک پارٹیسپیشن ہوتی ہے, آپ شاعری پسند کرتے ہیں, گنگناتے ہیں. تو کچھ آپ دونوں ابھی کچھ ہو جائے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے. آپ پہلے نہیں, اچھا میں جی چھوٹی سی غزل ہے, جی بس کچھ شعر. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی آواز بڑھا کے بے شک. ایک چھوٹی سی غزل ہے, جی تو پیش کرتی ہوں. جی ارشاد. ہے جذبۂ دل کر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے, منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے. ہے جذبۂ دل کر میں چاہوں. بہت خوب. اس جذبۂ دل کے بارے میں ایک مشورہ تم سے لیتا ہوں. اس جذبۂ دل کے بارے میں ایک مشورہ تم سے لیتا ہوں. اس وقت مجھے کیا لازم ہے جب تم پہ میرا دل آ جائے. اس وقت مجھے کیا لازم ہے جب تم پہ میرا دل آ جائے. جذبۂ دل کر میں چاہوں. اس وقت
کیا مجھ پہ لازم ہے, اس وقت مجھے کیا لازم ہے جب تم پہ میرا دل آ جائے. تو کوئی جواب ملا؟ ادھر سے تو مل گیا. اچھا, تھوڑا سا ذاتی زندگی میں کوئی گپ شپ ہو جائے. کیسے آپ لوگ ایک دوسرے کو ملے کیسے؟ ماشاءاللہ دونوں بڑے خوشگوار طبیعت کے مالک ہیں, ہنس مکھ ہیں. عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کبھی کچھ یعنی کپل کے اندر ایک بندہ کا مزاج تھوڑا ڈفرینٹ ہے, دوسرے کا تو تھوڑا ڈفرینٹ ہے, لیکن آپ دونوں کو میں نے ہنستے ہی دیکھا ہے, بات کرتے ہوئے سب سے. جی وہ آپ نے کہا ملے کیسے, تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اچھا, نے جو کام کیا اس میں یہ بھی ایک تھا. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. اچھا, ٹھیک ہے. اور اتفاق سے ہمارا جو ڈپارٹمنٹ تھا, میں سول انجینئرنگ کر رہا تھا اور یہ ایجوکیشن میں تھی. اچھا. تو دونوں آمنے سامنے تھے, ایک روڈ بیچ میں تھی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے گھر بھی ہم جو رہتے تھے وہاں پہ, تو وہ بھی آمنے سامنے تھے. اچھا اچھا. پڑوسی. تو آپ کو ایسا ٹائم آیا کہ جب آپ نے پہلی دفعہ دیکھا کہ روڈ کے اس پار جو ہے کوئی رہتا ہے؟ میرے سامنے والی کھڑکی. ہاں, میرے سامنے چاند سا مکھڑا رہتا. جی جی جی. تو وہ گانا ان دنوں تھا؟ جی تھا, بالکل تھا. اچھا. ہم لوگ بیڈمنٹن بھی ساتھ کھیلتے تھے. اچھا. کوثر جتا دیتے تھے مجھے. اوہو, اچھا اچھا اچھا. ہائے ہائے, وہ پروین شاکر کا وہ شعر کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی ہے, وہی کرتے تھے. جیتوں تو تجھے پاؤں, ہاروں تو پیا تیری. کیڈبری مجھے بہت پسند تھی, تو کیڈبری لا کے کبھی کبھی دیتے تھے. کیڈبری, اچھا. چاکلیٹ کیڈبری. اچھا 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 اچھا. تو یہ کائنڈ آف. اچھا. تو میری بہن کو بہت پسند. اچھا. ہمارے لوگ پڑوس میں تو تھے. تو ویلنٹائن کے بغیر بھی ویلنٹائن کچھ مناتے نہیں تھے, آئی تھنک ایسے ہی دے دیتے تھے کبھی کبھی. اچھا. پیسے تو کم ہوتے تھے نا اسٹوڈنٹ لائف میں. ہاں, آئی نو. تو وہ چھوٹی موٹی وہاں پہ مل جاتی تھی. تو آپ اپنی پاکٹ منی سم ٹائم اسپینڈ نہیں کرتے تھے, بچا کے یہ کرتے تھے؟ جی. آج بھی مجھے کیڈبری پسند ہے, آج بھی مجھے کوثر برتھ ڈے پہ کیڈبری دیتے صبح. اچھا, واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, اچھی بات ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور یہ اس طرح کے احساسات کب تھے جب آپ نئے نئے ملے تھے؟ جی وہ ظاہر سی بات ہے, وہ اچھا ہی ہوتا ہے بہت. ہاں ہاں, ظاہر ہے. تو اچھا, فیڈریشن کیا کرتی, ایسوسیشن کیا ہے, فیڈریشن کیا ہے, اور کیا ضرورت پڑی کہ ایک چیز ہے اور پھر ایک اس کے اوپر فیڈریشن؟ جی جی. تو دیکھیے جو ایسوسیشن ہے وہ ساری یہ جو مشاعرہ میں نے بتایا, اور اس کے علاوہ اور بھی پروگرام کرتے ہیں, ہم لوگ بھی کرتے ہیں. جی جی. چیریٹی کے پروگرام کرتے ہیں. اچھا. خاص کر جو غریب بچے ہیں یا غریب لوگ ہیں انڈیا میں, ان کی مدد کرتے ہیں. اچھا. ان کی غریب بچوں کی اچھی تعلیم دلانے کے لیے بہت سارے اسکول بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسکالرشپ بھی یہاں سے ہر ایسوسیشن اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, یونیورسٹی میں یا اور جگہ بھی, تو ان کو کرتے ہیں. تو ایک آئی تھنک 2001 میں جو علی گڑھ کے لوگ تھے اس وقت انہوں نے ایک ایسی مہم چلائی کہ بھائی ہم ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آتے ہیں, جتنی بھی ایسوسیشن یہاں پہ ہیں, اور اس کے لیے یہ فیڈریشن بنی. اچھا. تو اس میں دھیرے دھیرے ہر ایسوسیشن نے جوائن کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے. اور اب وہ ہر سال ایک کنونشن کرتے ہیں, جس شہر کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے. جیسے اس سال میں پریسیڈنٹ تھا تو نیو یارک میں ہوئی, اور آپ تھے, آپ نے دیکھا وہ پروگرام. جی جی. تو اس میں مختلف شہروں سے علی گڑھ کے لوگ آئے, اور ہر ایسوسیشن کے لوگوں نے یہ پریزنٹ کیا کہ ہم کیا کیا کام کر رہے ہیں چیریٹی کا. ٹھیک ہے. تو اس میں کئی بار ہم جوائنٹ وینچر بھی کر لیتے ہیں, 2-3 ایسوسیشن مل کے کام کرتی ہے. تو فیڈریشن کا وہ مین مقصد یہ ہے کہ ان کو ملانا آپس میں, اور ایک جگہ آگے بتانا کہ کون کیا کر رہا ہے. صحیح ہے. بیسیکلی یو ایس کے, یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ڈفرینٹ اسٹیٹس جو ہیں ان میں ایک ایک ایسوسیشن ہے. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک رائٹ ناؤ 17 ایسوسیشن ہیں. تو پلس ایک یہ ٹورنٹو نے جوائن کیا تو 18 ہو گئی اب. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے اعزازی طور پہ یہ سارا کام ہوتا ہے. جی جی. تو ظاہر سی بات ہے وہ ہم سب لوگ جو ہے مختلف جگہ پہ کام بھی کر رہے ہیں, کچھ ریٹائر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یہ ایسوسیشن جو ہے وہ ہے نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, تو اس میں ہم لوگ
एज ए वॉलंटरी समझें, ठीक है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो चाहे कोई मेंबर हो, दे आर ऑल इक्वल। ठीक है। तो शौक से इजीली लोग जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, और बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम जो है वो एक ऐसा काम कर रहे हैं एक जिससे कि कौम को फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, और हमारी जो यूनिवर्सिटी से निकले हैं उनका भी एक यूनियन होता है। कुछ प्रेसिडेंट्स तो मैंने भी देखे हैं, एक डॉक्टर इंतज़ाम हैं जी, वो, फिर तनवीर अहमद थे, तनवीर अहमद, फिर बेग साहब, इरफान बेग सेक्रेटरी साहब, जी जी, फिर एक और न्यू जर्सी से अब्दुल हई साहब, नहीं न्यू जर्सी नहीं, वो मसूद हैदर साहब थे, मसूद हैदर, लेकिन वो प्रेसिडेंट नहीं थे, उन्होंने बाद में वहाँ पे न्यू जर्सी में भी कुछ काम किया था। काजी हई थे, हाँ, वो ट्रेजरार थे, वो अब अटलांटा चले गए हैं। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल, काजी हई साहब थे। और हमारे अभी जो हैं न्यूयॉर्क की एसोसिएशन है उसमें सेक्रेटरी हैं आसिया कबीर हैं, और शोएब शाह फैज़ान हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, और एक बुशरा करीम हैं, वो ट्रेजरार हैं। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब बड़े फेमस हैं। मेरी किसी से बात हो रही थी तो जब अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन का जिक्र किया तो फ़ौरन बोले कि डॉक्टर अब्दुल्ला साहब जो हैं उनसे हमारे भाईजान के मरासिम में हमारे तो आपकी मुलाकात हुई होगी, अभी मुशायरे में आए थे वो। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब से मेरी हुई है। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब के बारे में उनको ऑनर करने के लिए वो जो ताहिरा बाजी ने, ताहिरा आपा ने और फरा कामरान ने नज़ामत की थी उस प्रोग्राम की। जी जी, तो वो पता नहीं, मैं वहाँ आपको पता नहीं ध्यान नहीं दिया, वो हम उस वक्त जी आना था वहाँ पे, उस टोरंटो में थे उस वक्त। जी तो कुछ तकरीब में वहाँ पे इसलिए नहीं आ पाए थे। बहरहाल वो अच्छी था। तो इत्तेफाक से मैं वहाँ उस प्रोग्राम में मौजूद था, तो फिर उसकी प्रोग्राम सेट किया, एडिटिंग की, फिर यूँ डॉक्टर साहब से मेरी फ़ोन पे भी बातचीत हुई, तो फिर उस दिन भी सामने देखा, सलाम किया, तो एकदम से मुझे उन्होंने बढ़ के काफ़ी मुशायरे जो है जब से शुरू हुए हैं, अब्दुल्ला भाई उसकी निज़ामत करते आ रहे हैं, जो फेडरेशन के तहत जो भी मुशायरे होते थे। तो परवेज़ जाफरी थे, उन्होंने भी किए कुछ। हाँ जी, परवेज़ जाफरी साहब, बिल्कुल, उनसे मैं मिला था। अब्दुल्ला भाई इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द फेडरेशन, उनकी बहुत बड़ी, ठीक है, बहुत बड़ी। मिसबाहुल हक साहब, वेलकम टू द शो। हमारे साथ मिस्टर एंड मिसेस उस्मानी हैं। आपने तारुफ तो सुन लिया होगा, देख लिया होगा। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, मिसेस वालेकुम सलाम भाई। एक का ताल्लुक जो है वो महकमा तालीम से, जैसा इन्होंने बताया, जी, और दूसरी तरफ जो है महकमा तामीर के शोबे से, जी बिल्कुल। और ये चाहती थी हौज़े कौसर से जो है वो 2 चुल्लू पानी पिए। और उसके बाद ऐसा हुआ कि जनाब वो डुबकियां लगाने लगी फिर तो। जी बिल्कुल। हाँ नहीं, बहुत खुशी हुई आप लोगों को देख के, और बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है क्या चीज। जी बिल्कुल जी। और इसका जो है वो ये एक मुकम्मल कल्चर का नाम है, तहजीब का नाम है, बेशक। हाँ, और ये हमारा ताल्लुक बिहार से है। जी। और बिहार के बहुत सारे लोग वहाँ जाते थे, पढ़ते थे जी। और बिहार के लोग सीधे साधे होते हैं, तो वहाँ के जो अलीगढ़ वाले या यूपी वाले होते थे तो उनको चिढ़ाते थे, चिढ़ते थे कि आपके शामिल बदना है। वो लोटा बना होता था होल्ड ऑल में, तो वो, लेकिन वो जाते थे तो फिर जब लौट के आते थे जी, तो उनकी तो काया पलट होती थी। यकीनन। मुझे याद है कि हम लोगों के स्कूल में भी सर सैयद अहमद खान की जब जिंदगी, हालात जिंदगी पढ़ाई जाती थी जी, तो उसमें अलीगढ़ का तस्करा न हो और उसके बारे में जानकारी न हो तो ये मुमकिन नहीं था। जी सही बात। और बहुत से शख्सियत के नाम आते हैं, सजाद हैदर, यलदरम वगैरह का मान्य से, और लेकिन बड़ी मायूसी हुई जब इन्होंने अलीगढ़ पे फिल्म बनाई। अच्छा। वो उसमें जनाब वो थे अपने मनोज वाजपेयी थे जी। फिल्म जो है वो उन्होंने
پارٹ پہ تھی، مطلب وہ تھوڑا سا مختلف تھی، لیکن وہ ہمیں تو مزہ نہیں آیا جی، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پائے. لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ میں نے مزاج بدل گیا ہے جی تو لوگوں کا بھی آپ نے پھر علی گڑھ ہمارے ہم جب ڈھاکے میں تھے اور کراچی میں تھے تو وہ علی گڑھ اولڈ بوائز ہوتا تھا. جی وہ ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے. ہاں تو اب وہ المنائی اور یہ وہ ہر جگہ ہے، اس کی شاخیں مثلا میں یہاں سے تعلیم یافتہ لوگ ہر جگہ موجود ہیں یقیناً پوری دنیا میں. اور اردو زبان پہ جب آپ نے بات کی، جی اردو زبان ہمارے ایک عزیز ہیں انگلینڈ میں ہیں، ان کے میسیجز آتے رہتے ہیں، تو وہ کسی انگریز سے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو تمہاری زبان بہت پرانی ہے لیکن تمہاری جو ادب ہے اور شاعری ہے اس میں مشاعرہ قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، کسی زبان میں نہیں ہے. جی ہاں نہیں بالکل نہیں. درست ہے، درست. اور یہ کہ کبھی سمیلن بھی ہے، اس کے بعد سے اس کی شروعات کافی بات ہوئی، دیکھا دیکھی کہیے گا. یقیناً جی دیکھا. تو اردو کو یہ جو ہے وہ اس پہ ناز کرنا چاہیے کہ اس کی جو پروپاگیشن ہے، اس کی جو پھیلاؤ ہوا ہے، اس میں جو ہے وہاں کے لوگوں کا اور وہاں کے کلچر کو جو ہے متعارف کرانا، کیونکہ یہ تو ایک نشانی سمجھی جاتی تھی کہ بھائی یہ علی گڑھ کا پڑھا ہوا ہے، اگر شیروانی نہ بھی پہنے تو پھر بھی شریف ہی ہوگا. بہت سے لوگوں کی چکر میں شادیاں ہو جاتی تھی، وہ اپنے نام کے آگے جوڑ دیتے تھے علی جی 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 ہے، اس کے بعد علی لکھ دیا، اس کے بعد لڑکی والوں سے الیکس لیک بھی شروع ہو گئی. تو بس اچھا مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے کہ میرے والد صاحب ان کا بھی بڑا تعلق تھا، وہ علی گڑھ سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، وہ بہار سے وہ پٹنہ یونیورسٹی کے وہ ماسٹرز کیا تھا گریجویٹ. تو ان کے سامنے وہاں ہم لوگ ڈھاکے میں تھے تو کوئی صاحب آئے جو کہ بہت دل جلے تھے، انہوں نے علی گڑھ کی برائیاں شروع کر. اچھا. اور میرے والد صاحب ایک معتبر شخصیت تھے، ان کی باتوں کا لوگ وزن رکھتے تھے، ان کی باتوں کا وزن ہوتا تھا لوگ. تو میرے والد صاحب بہت خفا ہوئے. اچھا. کہنے لگے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، مجھے زندگی میں سب سے بڑا جو قلق ہے جی وہ یہ ہے کہ میں علی گڑھ میں نہیں پڑھ سکا. صحیح بات. چلے اس لیے کہ والدین اتنے جو ہے وہ صاحب حیثیت نہیں تھے، بھیج نہیں سکتے تھے وہاں، لیکن وہاں سے بہت سے لوگ جو صاحب حیثیت تھے ان کے بچے وہاں جاتے تھے اور ان کو صرف اس لیے بھیجا جاتا تھا کہ یہ تہذیب سیکھ کے آئیں گے. جی بے شک، یہ انسان بن کے آئیں گے. بے شک بے شک. پڑھائی لکھائی تو ہو ہی جاتی تھی، اس لیے ماحول ایسا تھا وہاں کا اور ایسے ایسے لوگ تھے جن کو دیکھنے کے لیے لوگ پریشان ہوتے، جس میں ابھی آپ نے مجاز لکشمی کا نام بھی لیا. جی 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 اور بھی بہت سے لوگ ہیں. تو چلیے وہ اسی زمانے میں جی میں نے کہا کہ وہ ایک بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نہیں بھی علی گڑھ گئے لیکن وہ علی گڑھ تحریک سے جڑ گئے ہیں اور وہ بہت محبت کرتے ہیں علی گڑھ سے ابھی بھی. اور ہمارے ارے میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں، میں ایک شادی میں 1981 میں مجھے پٹنہ جانا تھا، تو میں کراچی سے جو ہے وہ لاہور آیا. جی. ویزا لیا، ایک تو رات بھر لائن لگ کے ویزا لیا، تو اس کے بعد کراچی عوامی ایکسپریس سے لاہور آئے، لاہور سے پھر وہ اٹاری ایکسپریس تھی جی، اس سے ہم نے بارڈر کراس کیا، وہاں سے ہم امرتسر آئے، امرتسر سے بس لی، 9:30 بجے رات کو چلتی تھی، ٹھیک 7 بجے لال قلعے پہ پہنچتی تھی. اور اس کے بعد ایک ٹرین جا رہی تھی، ہم کو پٹنہ جانا تھا تو ہم نے لے لیا. تو ہم نے کہا یہ کہاں سے جاتی ہے ہو کے، تو بتایا یہ 1.5 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد علی گڑھ آئے گا. اچھا. اس کے بعد آگے جا کے مغل سرائے وغیرہ آئے گا جو بھی ہے. تو جناب ہم نے علی گڑھ کے نام پہ اپنا ٹی ٹی کو پیسے دے کے اپنا بکنگ
شوٹنگ کرا لی اور علی گڑھ جب آیا تو خدا کی قسم اتر کے علی گڑھ کی جو پلیٹ فارم تھا زمین کو چھوا ہم نے. ہاں 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 کیا بات ہے. اور وہ جو محسوسات تھے, جو فیلنگز تھی, وہ ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. جی صحیح بات. اس لیے کہ وہ اتنا بڑا نام علی گڑھ کا, اور اس کے اور اس میں سارے شعبے تھے. مزے کی بات یہ کہ صرف ادب اور تدریس نہیں تھی, انجینئرنگ ہو, میڈیسن ہو, سارے سائنس کا شعبہ, سارے شعبے تھے. اور اسی پر مجھے یاد آیا کہ اردو زبان کو تو عروج بہت حاصل ہوا, لیکن ایک دور ایسا بھی آیا جب لوگوں نے چاہا کہ اردو زبان زوال پذیر ہو. تو 1969 میں جی غالب کی غالباً 100 سالہ برسی منائی جا رہی تھی. ٹھیک ہے. تو ان کو بلایا گیا تھا جی. وہ اردو اکیڈمی نے دہلی میں ہوا تھا یہ. اچھا. تو وہ بادل ناخواستہ وہاں آئے اور اردو کا جو حشر کیا ہوا تھا لوگوں نے, اس پر ان کی ایک نظم ہے, میں آپ کی اجازت سے پڑھنا چاہوں گا. ساحل لدھیانوی کی ہے. غالب بسم اللہ بسم اللہ. ارشاد. 1969 میں لکھی تھی انہوں نے. اچھا. 21 برس گزرے آزادی کامل کو, تب جا کے کہیں ہم کو غالب کا خیال آیا. ہاں 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 زبردست. 21 برس گزرے آزادی کامل کو, تب جا کے کہیں ہم کو غالب کا خیال آیا. تربت ہے کہاں اس کی, مسکن تھا کہاں اس کا, اب اپنے سخن پرور ذہنوں میں سوال آیا. 100 سال سے جو تربت چادر کو ترستی تھی, اب اس پہ عقیدت کے پھولوں کی نمائش ہے. کیا بات ہے. اردو کے تعلق سے کچھ بھید نہیں کھلتا. یہ جشن, یہ ہنگامہ خدمت ہے کہ سازش ہے. جن شہروں میں گونجی تھی جی غالب کی نوا برسوں, ان شہروں میں اب اردو بے نام و نشاں ٹھہری. آزادی کامل کا اعلان ہوا جس دن, ماتوب زباں ٹھہری, غدار زباں ٹھہری. جس عہد سیاست نے یہ زندہ زباں کچلی, اس عہد سیاست کو مرحوموں کا غم کیوں ہے. غالب جسے کہتے ہیں, غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا. اردو پہ ستم ڈھا کر غالب پہ کرم کیوں ہے. اچھا سوال ہے. زمانے میں اردو کو بہت ڈاؤن گریڈ کیا گیا کئی جگہوں سے. وہ ایک موومنٹ چلا, اس کے بعد پروونشل بہار کی بھی جو ہے وہ سیکنڈ لینگویج وغیرہ ہوئی. تو اس پہ شاعر یہ لکھا تھا کہ غالب جسے کہتے ہیں اردو ہی کا شاعر تھا, اردو پہ ستم ڈھا کر غالب پہ کرم کیوں ہے. یہ جشن, یہ ہنگامے دلچسپ کھلونے ہیں. یہ جشن, یہ ہنگامے دلچسپ کھلونے ہیں. کچھ لوگوں کی کوشش ہے, کچھ لوگوں کی کوشش سے کچھ لوگ بہل جائیں گے. جو وعدے فردا پہ اب ٹل نہیں سکتے, ممکن ہے کچھ عرصہ اس جشن سے ٹل جائے. واہ, چلیے بہت شکریہ آپ کا. نہیں, اس کے کچھ اشعار باقی. یہ جشن مبارک ہو پر یہ بھی صداقت ہے. ہم لوگ حقیقت کے
एहसास से आ रही हैं, गांधी हो के गालिब हो, इंसाफ की नजरों में हम दोनों के कातिल हैं, वाह, दोनों के पुजारी हैं, बिल्कुल सही बात। दोनों के पुजारी। वाह, साहिल बहुत खूब, बहुत खूब। आप बड़े अच्छी बहुत एंडिंग। शुक्रिया जनाब, नहीं। बहुत खुशी हुई आप लोगों को देखकर। मैं देख रहा हूँ, उसके बाद मैं देख रहा था कि हमारे अरशद साहब ये पता नहीं कहाँ कहाँ के गाने लगवा रहे हैं। अरे भाई, वो तहजीब का घर था भाई, कुछ तो ख्याल रखो। देखिए, ये इन गानों में भी हमारी तहजीब झलकती है जी, ये इन गानों के जरिए से भी उर्दू को बहुत फरोग मिला है। हाँ, वो तो है, तो मैंने वो तो एक एक्चुअली अटल हकीकत है। हाँ इनकी बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मियां बीवी का। जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने आप और मेरी दुआ है कि आप हौज़े कौसर से हमेशा अपने लुत्फ़अंदोज़ होती रहें। जी शुक्रिया, आदाब। शुक्रिया अल्लाह मिस्टर वाक साहब, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी, बहुत अदबी शख्सियत है। हमारे हर प्रोग्राम में इनकी शिरकत इस तरह होती है। अच्छा, हाँ जी, न्यू जर्सी में है। अच्छा। पाकिस्तानी सिंगर्स में आपने बताया कि हाँ, मेहंदी हसन तो जी। मेरे बहुत फेवरेट हैं। बहुत अच्छे जी हाँ, गाने जी हाँ। किया था मेरे सामने वाली खिड़की में। हाँ, मैंने सोचा कि वो जो एक माहौल था, एक यादें थी आपकी, और ये इत्तेफाक बड़ा हसीन हो जाता है कि आदमी जिसको देखता है खिड़की में या सड़क के पार, जैसे कि आप लोग तो और इत्तेफाक से आप लोग मिल भी गए। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो नहीं भी मिल पाते लोग, है ना, नदी के दो किनारे बन के रह जाते हैं दरमियान में। अच्छा, कहते हैं जालिम समाज हायल हो गया। जी। फिर देखा ही जाता है जालिम समाज किसे कहा जाता है, या लड़की के या लड़के के वालिदैन। करेक्ट। और भी कोई बीच में आ जाता है। हाँ, बीच में कोई आ जाता है तो इस तरह ये चीज़ें। बहरहाल जी, बड़ा लुत्फ आ रहा है आपसे ये चीज़ें सुन के। मेरी बड़ी बहन ने जी। हम दोनों की शादी करवाई थी। अच्छा। उनको असर बहुत पसंद है। अच्छा, माशाल्लाह। नहीं, ये तो अच्छी बात है, फैमिली में कोई ना कोई। वो भी प्रोग्राम देख रही हैं शायद। अच्छा, हाँ। माशाल्लाह जी। आपकी बड़ी बहन है, मेरा उनको सलाम। और अच्छा है, ये तो क्रेडिट जाता है आप दोनों के यहाँ मौजूद होने का बड़ी बहन को। जी बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है। मेरी भी शादी हुई तो मेरी भी वाइफ की बड़ी बहन है, तो जब बात चली तो उन्होंने सबसे बढ़ के कहा कि हाँ, पसंदीदगी दी जैसे आप लोगों की हुई। तो ये इत्तेफाक ऐसा मेरा भी है तो अच्छा, कुछ गुनगुनाने लगे थे आप चूँकि करते रहते हैं थोड़ा जी, सा। बहुत अच्छा तो नहीं मैं गाता हूँ, लेकिन हाँ, एक थोड़ा सा ज़रूर गुनगुना दूंगा। जी, इरशाद। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। वाह। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। वाह, बहुत खूब। आप भी यही गाना गाती रही हैं? नहीं, गा लेते हैं साथ। हाँ, थोड़ा सा एक साथ हो जाए। ये क्या बात है आज की रांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लो आने लगा जिंदगी का मज़ा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। बहुत खूब जी, बहुत खूब, ज़बरदस्त। तो ऐसा करते हैं, प्रोग्राम का वक्त करीब है, ख़त्म होने को है, लेकिन हम कोई देखने वालों को, चूँकि आप अलीगढ़ से हैं और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी
شروع سے اسکول تھا، پھر وہ اس کے درجے بڑھتے رہے. سر سید احمد خان کو ہم جتنا بھی خراج تحسین پیش کریں کم ہے، یقیناً کم ہے. ان کا جو کنٹریبیوشن ہے پوری امہ کے لیے، جی بے شک، اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے، اور نہ بھی کوئی اس کی ایسی مثال ملتی ہے. جی امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اور کچھ ایسے لوگ آئیں گے جی اور ایسے ادارے قائم کریں گے جی. کہ جس سے ہم پوری دنیا میں، چاہے انڈیا میں جی. ہو، پاکستان میں، جہاں پہ بھی قائم کریں. جی بے شک. کچھ ان کے نام پہ ویسے یونیورسٹی علی گڑھ کراچی میں بھی ایک ہے، اچھا، سر سید یونیورسٹی ہے انجینئرنگ کی، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اصل میں سر سید احمد خان صاحب کی مطلب مثال ہی کم ہے. جیسے وہ لٹرلی ایسا اپنا جھولا پھیلا کے مانگتے تھے پیسے. اچھا، اور انہوں نے اپنے پیروں میں گھنگرو تک باندھے ہیں. ریئلی؟ ہاں جی. اچھا. تو ایسی شخصیت اور مطلب دوبارہ پیدا ہو مجھے بہت مشکل لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اور ایسی یونیورسٹیز بن جائیں تو بہت ہی اچھا ہے. بے ہی واز شک، ٹوٹلی بے ڈیڈیکیٹڈ. شک، بے شک. اور وہ جو بہت ان کو پریشانی بھی ہوئی، جی. اور ہر طرح سے ان کو فتوے بھی ملے، ہاں جی. لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری. ہمت نہیں ہاری. آج میں یہاں بیٹھی ہوں، جی. بروکلن کالج میں پروفیسر ہوں. آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو ہم. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہماری جتنی بھی دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں، کوئی بھی انٹرویو جاتے ہیں تو میں ان سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ان کا صدقہ دے دو. ہاں جی. اور پھر تم انٹرویو میں جاؤ، تمہارا سلیکشن ہو جائے گا. بے شک، بے شک. تو ان کی بھانجی ہے، وہ آج ڈاکٹر ہے، وہ آج تک مجھ سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا تھا، مامی آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ سید کا سر. اب میں یہی اپنے سب سے کہتی ہوں کہ جہاں سے آپ نے علم حاصل کیا ہے اس شخص کے نام کا کچھ دے دو. جی بے شک. برابر دیتے رہنا چاہیے. اور خاص تو ہم لوگ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ان سے جو بھی ان کی جتنی بھی سینگس تھیں، جتنی بھی رائٹ اپس تھے، ان کو ہم فالو کریں اور ایک اچھی ایماندار زندگی گزاریں، آنیسٹ رہیں، اپنے کام ایمانداری سے کریں. بے شک. یہ بہت ضروری ہے میرے خیال سے. ہم سب کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وقت پہ جائیں اور ایمانداری سے کام کریں. بالکل ٹائم کا احساس کریں اور اپنی بالکل ایمانداری سے کام کریں. عثمانی صاحب کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہیں گے دیکھنے والوں کو؟ جی، وہ میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ نیو یارک میں ہیں وہ ہماری ایسوسیشن جوائن کریں. اگر آپ علی گڑھ سے نہیں بھی پڑھے ہوئے ہیں تب بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں ایز اے ایسوسیٹ ممبر. اور اس میں ہم بہت سارے جو کلچرل پروگرام کے علاوہ جو چیریٹی کے پروگرام بھی کرتے ہیں. جی. اور جو دوسرے شہروں میں ہیں اور تقریباً ہر بڑے شہر میں ہماری ایسوسیشن ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. اور سر سید احمد خان نے جو ایک تحریک شروع کی تھی اس کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں. اور ساتھ میں 2 لائن ترانے کے گانے. ہاں ترانے کے. بسم اللہ بسم اللہ. میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں. یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں. سرشار نگاہ نرگس ہوں، پابستہ گیسوئے گنبل ہوں. یہ میرا چمن، یہ میرا چمن، یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں. جی، تو یہ ترانہ اب تو ہم نے تو تھوڑا سا گایا ہے، لیکن اب ہم علی گڑھ کے کسی بھی فنکشن میں جائیں تو یہ ترانہ ضروری ہے. بالکل. آپ نے ابھی دیکھے اور اس سے پہلے بھی آپ فنکشن میں آئے ہیں. بالکل بالکل. تو ہمیشہ جو ہے وہ یہ ترانہ ہوتا ہے اور یہ کہ بہت اہم ہوتا ہے اور ہر آدمی اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے. صحیح ہے. چلیے ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، بڑا خوبصورت پروگرام. جناب کوثر عثمانی صاحب اور
ہماری بھابھی جان شاہین عثمانی صاحبہ کے ساتھ. آپ لوگ آئے, وقت دیا کاوش ٹی وی کے دیکھنے والوں کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جاتے جاتے میں ایسے ایک گانا پلے کر دیتا ہوں, اور ناظرین آپ سے بھی اجازت. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹیوزڈے کسی اور اچھے مہمان کے ساتھ. بہت شکریہ آپ کا سامعین کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. جی بے شک. اور اللہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.